سچ شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح شیشے کا ایک تراشا ہوا ٹکڑا صاف و شفاف مانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سچائی یا سچ بھی بے داغ اور صاف ستھری ہوتی ہے اور ہمیشہ شیشے کی طرح شفاف مانی جاتی ہے۔ سچائی کی شفافیت سے مراد سچ کا روشن و عیاں ہونا ہے، لہٰذا سچائی کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے، جیسے کہ شفاف شیشے سے روشنی کی کرنوں کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ جب ہم سچائی کو پہچان جاتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کی طرف منصرف ہیں اور جھوٹ اور فریب سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ شفافیت کا مطلب ہے کہ سچائی واضح، بے دھندلی اور عیاں ہوتی ہے۔ سچ کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ سچائی ہمیشہ شیشے کی طرح تراشے ہوئے ٹکڑے کی مانند پاکیزگی اور شفافیت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ اس نظر آنے والی کائنات میں جتنے بھی سیارے یا ستارے موجود ہیں، ان کی کل تعداد سے بھی زیادہ اس دنیا میں جھوٹے لوگ، یعنی کہ جھوٹے استاد، جھوٹے علماء جنہیں علماء سو کہتے ہیں، اور صوفیہ یا گرو ہیں۔ بدی کی طاقت سے چلنے والے یہ خود غرض لوگ اپنی دکانداری کی خاطر آپ کو سچائی کے راستوں سے متزلزل کر دینا چاہتے ہیں، اور اکثر بہت سے لوگ ان جھوٹے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں، جیسے جعلی کرامات، غیر مؤثر دعائیں، غیر عمل نصیحتیں، جھوٹا پروپیگنڈا یا بہت سے دیگر وسائل۔ مگر اس کے برعکس اس دنیا میں بہت سے سچے استاد، علماء حق، صوفیاء کرام اور سچے گرو بھی موجود ہیں، جو اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں سچائی کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے علم اور تجربے اور تحقیق اور منطقی سوچ کے نتیجے میں اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقی روحانی استاد ہماری سوچ اپنی طرف مبذول کرانے کی بجائے یا آپ سے متعلق اطاعت کے بجائے آپ کی باطنی صفائی کرتے ہیں اور آپ کے دل کو شیشے کے ٹکڑے کی طرح بالکل صاف شفاف کر کے آپ کے دل کو سچائی کی روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ سچا استاد شیشے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے اور خدا کی روشنی ان کے مبارک سینوں سے ہوتی ہوئی آپ کے سینوں کو منور کرتی ہے۔ لہذا سچائی اور صداقت ایک سچے استاد کی بنیادی اور ضروری خصوصیت ہوتی ہے۔ جب کوئی روحانی رہنما حقیقی اور مستند ہوتا ہے تو وہ بآسانی پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک حقیقی روحانی رہنما عموماً ایک عمیق علم اور تجربے کا حامل ہوتا ہے۔ وہ آپ کے عمومی اصولوں، معنوی مفاہمتوں اور دینی تعلیم کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علمی آگاہی اور تجربے کی بنیاد پر پختہ روحانی علم ہوتا ہے۔ حقیقی روحانی رہنما عموماً بلند اخلاق کا حامل ہوتا ہے اور اپنے اقوال اور اعمال میں پختگی اور پاکیزگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کی شخصیت میں عفونت، تواضع، محبت اور عدل کی خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ حقیقی روحانی رہنما اپنے علم اور تجربے کو عمل میں بدلتا ہے۔ وہ اپنے علم کو خود پر نافذ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے شاگرد کی روحانی تربیت کرتا ہوا ان کو ان کی روحانی ترقی اور تجربات کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے شاگردوں کو حقیقت کے راستے پر چلاتا ہے اور ان کو معنوی راہوں کے مشاہدات و مجاہدات کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنے روحانی رہنما کی تلاش کے لیے ہمیشہ محتاط اور سمجھدار رہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، کبھی ایسے شخص پر بھروسہ نہ کریں جو بذات خود روحانی رہنما ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ ہمیں حقیقی رہنما اور جعلی رہنما کے درمیان موجود فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ایک حقیقی رہنما کبھی بھی آپ کی توجہ خود سے اپنی طرف مبذول نہیں کروائے گا۔ ایک حقیقی رہنما عموماً ایک عمیق علم اور تجربے کا حامل ہوتا ہے۔
جبکہ جعلی رہنما کے پاس علم اور تجربے کا فقدان ہوتا ہے۔ ایک حقیقی رہنما عموماً بلند اخلاق کا حامل ہوتا ہے اور اپنے اقوال اور اعمال میں پختگی اور پاکیزگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ جعلی رہنما انا پرست ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ وہ اخلاق کے معاملے میں بھی انتہائی کمزور ہوتا ہے، جبکہ ایک حقیقی رہنما کی شخصیت میں عفونت، تواضع، محبت اور عدل کی خصوصیت نمایاں ہوتی ہیں۔ جعلی رہنما دکھاوے اور جھوٹ کا پتلا ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی ذاتی تحقیقات کریں اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ جس روحانی شخصیت کی پیروی کرنے لگے ہیں یا جس استاد کی شاگردگی اختیار کرنے لگے ہیں، آیا وہ ایک سچا انسان ہے یا کہ ایک دھوکے باز منافق شخص۔ ہمیشہ اپنی منطقی سوچ کے ساتھ فیصلہ کریں کہ آپ کو کس پر اعتبار ہے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے دل کی آواز سننی چاہیے اور ذاتی سوچ، تجربات اور تجزیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انتہائی درست فیصلہ کرنا چاہیے۔